وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ تو آج کا وعلیکم السلام سر۔ آج کا پیپر ڈسکس کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو پیپر ڈسکس کیا تھا، آئی تھنک کہ 20 جو کویشچن تھے اس کے ساتھ تقریباً 10-15 کویشچن اور بھی ڈسکس ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ یہ 300 کویشچنز ہیں، ایم سی کیوز ہیں، لیکن انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ 300 یعنی ساتھ اور ہو جائیں گے، یعنی یہ راؤنڈ اباؤٹ 600 کے قریب کویشچنز ہوں گے۔ اور جو ہمارا پلان ہے 3600 کویشچنز کا، ایم سی کیوز کا، تو انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا۔ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس اور بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام حافظ منور اقبال ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ تقریباً 15 سال سے میرا جو اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، اور ریسنٹلی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور اسکوپ سی ایس ایس کلب کے پلیٹ فارم سے میں آن لائن جو ہے اسلامک اسٹڈیز کی کلاسیں لے رہا ہوں، اور ساتھ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کی۔ تو یہاں پہ تقریباً 30 کے قریب سیشنز جو ہے وہ میرے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب جو سیشن ہے یہ تقریباً سپٹمبر کے لاسٹ میں ختم ہو جائے گا۔ تو اکتوبر میں ہمارے جو نیکسٹ سیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ 2 سے 3:30 ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا، اور اسی طرح 7:30 سے 9 بجے تک ایک سیشن ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا۔ اور جو اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر ہے وہ ہم درمیان میں رکھتے ہیں 6 سے یا 5 سے 6:30 بجے تک کا وہ ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کی کلاس۔ اور ٹائمنگ اور اس کے ڈیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سیٹرڈے اور سنڈے، یہ ویکینڈ پہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں اسلامک اسٹڈیز کی اور اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کی۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن جو ہے وہ بحر الجود از دی ٹائٹل آف، یعنی حضرت جعفر طیار ہے یا حضرت عبداللہ بن جعفر ہے یا حضرت سلمان فارسی یا نن آف دیز۔ تو سب سے پہلے تو ٹرم دیکھ لیں کہ بحر الجود کا مطلب کیا ہے۔ بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، اوشن، سی، اور جود کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، جود جیسے ہم اکثر کہتے ہیں جود و سخا۔ تو بحر الجود جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کو کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، اور جس وقت حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی ایبیسینیا کی طرف، جس کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں، پہلی ہجرت حبشہ، تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ بن جعفر کی۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہجرت حبشہ کے حوالے سے بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ہجرت جو ہے وہ کہاں ہوئی، ایبیسینیا کی طرف، اور اس وقت بادشاہ کون تھا، نجاشی تھا۔ یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آپ، ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا جو ایم سی کیو ساتھ ساتھ آپ کے بن رہے۔ اور نجاشی جو ہے اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کا مذہب کرسچینٹی تھا، عیسائیت تھا، اور اس میں تقریباً 15 لوگوں نے ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 15 لوگوں نے ہجرت کی۔ یہ ساتھ نمبرز بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے ساتھ ہی 4-5 کویشچن جو ہے وہ بنا لیے۔ تو اس طرح آپ کے یہ کویشچن کافی سارے انشاءاللہ ہو جائیں گے، 600+ کویشچن جو ہے وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ تو اس کا جی آنسر ہے بحر الجود جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہے، اور یہ بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار کے، اور حضرت جعفر طیار بیٹے ہیں حضرت ابی طالب کے۔ ٹھیک ہے جی، جعفر ابن ابی طالب۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، ہاؤ مینی ورسز ان سورہ النساء۔ یہ اپنے مائک پلیز آف کر لیں، اس سے ڈسٹرشن ہوتی ہے، نہیں تو میں ادھر سے آف کر میوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بیٹے آپ کا کویشچن جو ہے وہ شاہزین علی خان، یہ میں بعد میں اس کا آنسر کرتا ہوں، پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے کویشچن ہوں گے وہ آپ ان باکس میں ڈال دیں، میں اس کا نا یہ کلاس کے بعد آنسر کر دیتا ہوں۔ تو ہاؤ مینی ورسز ان سورہ النساء، ایک تو یہ ذہن میں رکھے کہ سورہ نساء کس پارے میں ہے۔ سورہ نساء جو ہے وہ 4تھے پارے میں، پارہ نمبر 4 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں آیات کتنی ہیں، ورسز کتنی ہیں؟ وہ 176 ہیں، رائٹ۔
اس میں آیات جو ہے وہ 176 ہے، اور النساء کا مطلب ہے عورت، ٹھیک ہے، نساء عورتیں. یعنی اگر کوشچن میں یہ آ جائے کہ عورتوں کے میکسیمم مسائل کس سورہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور اس سورہ میں آپشن میں سورہ نساء ہو، تو آپ نے سورہ نساء کو ٹک کر دیا. سورہ نساء میں عورتوں کے معاملے میں بہت سارے مسائل ڈسکس کیے، طلاق کے مسائل، حق مہر کے مسائل. اسی طرح طلاق کے حوالے سے الگ سے بھی سورہ طلاق بھی ہے، ٹھیک ہے، 29ویں پارے میں سورہ طلاق، اس میں بھی مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں. پھر اسی طرح انہیریٹنس کے حوالے سے اگر کوشچن آ جائے تو وہ بھی اسی میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ چوتھے سپارے کا رکوع نمبر 13، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع میں سارے جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوئے. نیکسٹ ہے جی، ہاؤ مینی ایئرس حضرت عائشہ ریمینڈ الائیو آفٹر دی ڈیتھ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 44 ایئرس تک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی. 44 ایئرس. اربعین از دا بک آف حدیث ان وچ دیر آر ڈیش حدیث. اچھا، اربعین کا مطلب جو ہے اربع، جیسے آپ پڑھتے ہیں اربع، اربع کا مطلب ہوتا ہے چار، ٹھیک ہے، واحدۃ، اثنین، ثلاثہ، اربع، ٹھیک ہے، خمسہ. تو اربع کا مطلب ہوتا ہے چار. جب ہم اس کے ساتھ عین لگا لیتے اربعین تو وہ اس کی جمع ہو جاتی، وہ 40 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 40. جیسے اثنین، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے 40. تو یہ 40 احادیث جو ہے وہ حضرت جو اس کو ویسے کہتے ہیں کہ اربعین نبوی، ٹھیک ہے، امام نبوی جو ہے انہوں نے یہ 40 حدیثیں اکٹھی کر کے ایک کتاب شائع کی، تو اس کو اربعین نبوی کہتے ہیں، امام نبوی، نون واو اور پھر ساتھ واو دوبارہ اور پھر چھوٹی یہ نبوی، اربعین نبوی. اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40 حدیث، ٹھیک ہے. کتاب الآثار جو ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا کتاب الآثار کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. آگے ہے جی کوشچن نمبر 6 بطحہ ویلی کے بارے میں، کہ بطحہ ویلی جو ہے وہ کہاں پہ یہ لوکیٹ کرتی ہے یا کہاں پہ یہ سچویٹ کرتی ہے. تو یہ مکہ میں وادی بطحہ، اکثر آپ نعتوں میں بھی سنتے رہتے ہیں وادی بطحہ کا ذکر، اور آپ اسلامک اسٹڈیز کی کتابوں میں بھی وادی بطحہ کے بارے میں. تو یہ مکہ کی وادی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اس وادی بطحہ اکثر جو ہے وہ آپ نعتوں میں سنتے ہیں. تو وادی بطحہ بیسیکلی جو ہے وہ مکہ کی وادی کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی، ہو اسٹیبلشڈ دی فاؤنڈیشن آف امیہ ڈائنیسٹی. تو یہ تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ نے امیہ ڈائنیسٹی کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن رکھی. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو امیہ ڈائنیسٹی ہے اس کے صرف حضرت امیر معاویہ کے خاندان سے 3 لوگ تھے جنہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد مروان بن حکم جو ہے اس کی جو فیملی ہے اس میں اس کی جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو امیہ ڈائنیسٹی کا ریئل فاؤنڈر کون ہے، تو ریئل فاؤنڈر جو ہے وہ عبد الملک بن مروان تھا، عبد الملک بن مروان. آگے اس کے بیٹے جو ہے ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، اور خصوصاً جو ہے وہ ولید کا جو دور ہے، ولید بن عبد الملک کا دور، وہ بنو امیہ کی ڈائنیسٹی کا جو ہے وہ سنہری دور کہا جاتا ہے، گولڈن پیریڈ آف امیہ ڈائنیسٹی. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8 ان وچ سورہ آر دی 27 ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. تو یہ سورہ الحدید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. اور راؤنڈ اباؤٹ ویسے تو ہر سورہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن اس میں چونکہ میکسیمم ہوئی ہیں 27 صفات آپ کی بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ سورہ حدید میں ہوئی. اس کے بعد ہے جی منیمم نمبر آف پیپل ریکوائرڈ فار جمعہ پریئر. تو اس کے لیے 3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو منیمم جو لوگ ہیں وہ 3 لوگ ہوں تو آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے لیے 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر آپ فرض جماعتوں کی بات کریں، فرض نمازوں کی، تو آپ جماعت میں نماز پڑھیں تو ایک شخص امام بن جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ مقتدی بن جائے. لیکن اگر جمعہ کی پریئر ہے تو اس میں 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے. جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں؟
Yes, जी sir. सर सुन रहे हैं यस सर। बेटे बहरुल जूद का मतलब होता है कि सखावत का समंदर, सखावत का दरिया या समंदर। बहर वैसे दरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़, समंदर के लिए भी होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो जहाँ पानी होता है उसके लिए बहर। तो जूद व सखा यानी सखावत का समंदर। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम मदीना टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि मदीना से सबसे पहले किस शख्स ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। तो एक तो ये जहन में रखिए कि एक एलिमिनेशन मेथड होता है, उसके थ्रू भी आप जो है वो इन ऑप्शंस को जो है वो माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो है, इनका तो तल्लक जो है वो मक्का से है, मदीना से तो है ही नहीं। इस ऑप्शन को तो आप माइनस कर दें। और उसके बाद नन ऑफ दीज, इसको भी आप माइनस कर दें। पीछे दो लोग बच जाते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, ये भी मदीना में रहते थे, और हज़रत सुहैब बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी मदीना में। तो अब इन दो ऑप्शन में से आपके पास 50-50% चांस होता है कि आप इनमें से कोई भी टेक। वैसे उसूल होता है एमसीक्यूज़ का कि आप एलिमिनेशन मेथड जो है उसके थ्रू आप एमसीक्यूज़ किया करें। एलिमिनेशन के साथ आप जो है वो आपके लिए ईजी हो जाता है कि 2-3 ऑप्शन जो है उसमें से आप माइनस कर देते हैं, और या अगर 50% भी माइनस कर दें तो फिर दो में आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हज़रत सुहैब बिन सामित जो है सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद जो है वो फिर अब देखते हैं कि सुलह क्या नाम है इसका, बैत उक़बा उला, फर्स्ट प्लेज एट उक़बा। तो इस दौरान 16 के करीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यही लोग दोबारा मदीना में जब वापस गए तो इन्होंने वहाँ पे सब लोगों को बताया कि मक्का में एक नबी आया है अल्लाह ताला का, और वो हमें इस तरह के अहकामात उन्होंने बताए हैं। तो फिर बाकी लोगों का भी शौक़ बढ़ा। तो जब नेक्स्ट बैत हुई, यानी सेकंड प्लेज एट उक़बा, उक़बा जगह का नाम है, तो उस वक्त 73 लोग जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और जिसमें औस और खजरज के जो सरदार थे हज़रत साद बिन इबादा और हज़रत साद बिन माज, ये लोग भी उसमें शामिल थे। तो अब ये यानी तकरीबन 99 के करीब लोग जो है मदीना के इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेज और सेकंड प्लेज के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Then I name the first person who received 3 blows of arrows during prayer but did not discontinue his prayer. तो ये जी है हज़रत अबाद बिन बशर, ये नमाज की हालत में थे, इनको 3 तीरों के निशान यानी 3 मरतबा इनको तीर लगे, तो लेकिन इन्होंने फिर भी नमाज जो है उसको कंटिन्यू रखा, और ये हज़रत अबाद बिन बशर हैं मदीना के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ द सन ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुज ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड ज्यूस, कि जिनके बेटे जो है वो उनको हम ज्यूस कहते हैं, यहूदी कहते हैं। तो ये हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, उनमें जो है वो यहूदा जो है उसके रेफरेंस से जो है वो ये ज्यूस की आगे नस्ल चलती है, और इन्हीं को ज्यूस इसलिए कहा जाता है कि ये यहूदी या यहूदा उनकी आगे नस्ल है। उसके बाद इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, और फिर लवी है। तो लवी का तो आप वैसे ही माइनस कर दें, ये तो बहुत ऊपर वाले शजरे में जाता है। उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, तो ये भी आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इसहाक और दूसरा हज़रत इस्माइल। तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हज़रत इसहाक तो जो है वो हज़रत याकूब के वालिद है, तो इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। तो उसके बाद हज़रत यूसुफ और ये हज़रत यूसुफ और यहूदा जो है, तो यहूदियों से आप जो है वो ये आप ज़हन में रख सकते हैं कि यहूदी या यहूदा ये एक ही, या ज्यूज़ आगे उसी की जो है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। तो यहाँ से आप ये इसको आप इन्फर भी कर सकते हैं, थ्रू एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आप इस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद है जी, हजर वाज ओल्ड सिटी विच सर्व एज कैपिटल ऑफ प्रोविंस अल यमामा, द मॉडर्न नेम ऑफ दिस सिटी इज़ रियाज। ये जो मौजूदा रियाज है जो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, तो ये पुराने दौर में इसको हजर कहा जाता था, रियाज। सर पेज चेंज कर दें, नेक्स्ट पेज कर दें प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। जी नेक्स्ट पेज कर, ये आप मुझे बता दिया करें नेक्स्ट पेज का, क्योंकि मेरे सामने जो है वो ये कंप्यूटर पे ये पेज यानी खुला हुआ है, तो आप लोग जो है वो मुझे बता दिए।
یہ ہم 12 کویسچن پہ تھے, 13 بھی ہو گیا آئی تھنک. 14 پہ آتے ہیں کہ وین ڈیڈ آٹومن سلطان محمد فاتح II یا محمد فاتح II کیپچر دی رومن امپائر کیپٹل کانسٹینٹینوپل. ٹھیک ہے, قسطنطنیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, کانسٹینٹینوپل یہ رومن امپائر کا جو یہ کیپٹل تھا. اور رومن امپائر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ٹھیک ہے, ایسٹرن رومن امپائر, تو یہ اس کا کیپٹل تھا. اور اس کو 1453 میں کیپچر کیا گیا. 1453 یعنی قسطنطنیہ کو سلطان محمد فاتح دوم نے, جو کہ ترکی کی سلطنت جو ہے سلطنت عثمانیہ اس کا بادشاہ تھا, تو اس نے فتح کیا. اور اس فتح کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ساری مہمات جو ہے اس کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے چلیں. یعنی ایک وہ مہم تھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے. تو یعنی تب سے یہ مہمات چلتی رہی ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر جنتی ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. تو یہ بلاخر جو ہے وہ 1453 میں 1453 اس میں یہ کانسٹینٹینوپل جو ہے وہ فتح ہوا. اور پھر یورپ میں جو رینیسانس کا عمل ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے یا یہ واقعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی بدقسمتی, کیسے اس کو آپ انٹرپریٹ خود کر سکتے ہیں. کیونکہ یہی وہ دور تھا کہ جس وقت جب قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو یہ رومن امپائر کے جتنے بھی لوگ تھے یہ پھر آگے اٹلی میں چلے گئے, جو واپس روم کا جو سٹی تھا. تو وہاں پر یہ اپنے سارے جو ہے وہ مخطوطے, جس کو مینuscript کہتے ہیں, مخطوطہ جات, تو یہ ساتھ لے کے گئے. اور وہاں سے احیاء علوم کی تحریک چلتی ہے, رینیسانس موومنٹ. اور پھر اسی رینیسانس موومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یورپ پوری دنیا کے اوپر پھر قابض ہو جاتا ہے. ڈیش بک آف نیریشن واز ریٹن بائی عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے, انہوں نے صحیفہ صادقہ یہ کتاب جو تھی احادیث کی, یہ انہوں نے کمپائل کی تھی. حضرت عبداللہ بن, یہ 3-4 عبداللہ ہیں اس میں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بعض اوقات آپشن میں وہ سب عبداللہ, جیسے عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, اور عبداللہ ابن عمر بن العاص ہیں. تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صحیفہ صادقہ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن العاص, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کمپائل کیا. اس کے بعد ہے جی کتاب الشمائل ریلیٹس ٹو سینگز آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم, اسلامک فلاسفی یا مسلم کانکویسٹ یا لائف آف دی محمد پیس بی اپان ہم. تو یہ ہے جی کتاب الشمائل جو ہے یہ لائف آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپان اس سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, شمائل کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں, خصوصیات, شمائل. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب الشمائل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی, آپ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کیسے اٹھتے, کیسے بیٹھتے, سونے کے اوقات کیا تھے, آپ کی سنتیں کیا ہے, مسواک کیسے کرتے تھے, لیٹتے کیسے تھے, کس وقت آرام کا کیا وقت ہوتا. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر جو آپ کی شمائل ہیں, جو آپ کی خوبیاں ہیں, خصائص ہیں, یہ اس کے اوپر کتاب ہے. اس کے بعد ہے جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائیڈ ان 13th ہجری. یہ بھی آپ یہاں پہ انفر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ذہن میں نہ بھی آ رہا ہو تو اگر 2 چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 2 سال تھا, ٹوٹلی 2 سال. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری کی ہوا. تو اب 2 سال اس میں ایڈ کریں تو 13th ہجری میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے 11 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت, رائٹ. اور 13 میں 11 ایڈ کریں گے تو 24 بنتے ہیں, تو اس کا مطلب ان کا 24 کو انتقال ہوا. اور اس کے بعد حضرت عثمان کی جو حکومت ہے وہ 12 سال ہے, تو 24 میں سے 12 سال ایڈ کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس سن ہجری میں ہوئی. تو وہ 36 سن ہجری میں ہوئی. For how many years حضرت نوح علیہ السلام lived؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 950 سال تھی, یعنی 900 سال انہوں نے تبلیغ کی, اور بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا, بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال تھی. آگے جی غزوات کے حوالے سے ایک کویشچن ہے کہ ٹوٹل نمبر آف غزوہ آر
یہ غزوات کے حوالے سے 2-3 طرح کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو غزوہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایک ٹرم ہے سیریا، ٹھیک ہے۔ سیریا وہ جنگ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہوئی، لیکن کسی وجہ سے اس جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی، تو اس کو سریات کہتے ہیں، غزوات اور سریات۔ تو یہ ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 100 ہے، ٹھیک ہے۔ 100 جنگیں یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی وہ ٹوٹل 100 وارز ہیں، اور ان 100 وارز میں 27 میں آپ نے خود شرکت کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہو گئی اور سریات کی تعداد 73 ہو، رائٹ۔ یہ 100 وارز یعنی ٹوٹل آپ کی زندگی میں 100 وارز ہوئی، اور اس میں جو سریہ تھے وہ 73 اور غزوات جو تھے وہ 27۔ لاسٹ کویسچن ہے جی، ابو جہل واز کلڈ ان وچ بیٹل۔ کل بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ جنگ بدر میں ابو جہل جو ہے یہ قتل ہوا، تو یہ غزوہ بدر میں جو ابو جہل کا انتقال ہوا، موتا میں بھی نہیں، خندق میں بھی نہیں، اور احد میں نہیں، بلکہ یہ پہلی جنگ میں لیڈ بھی یہی ابو جہل کا رہا تھا، اور یہ غزوہ بدر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ دیکھیں جی، آج کا جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو جو ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو بہت سارے کویسچن جو ہے وہ آپ کو مل گئے ہیں، تاکہ فردر ان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ جو ہم تیاری کروائیں انہی میں سے اگر 50% ان میں سے آ جائیں اور 50% جو ہم ساتھ ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں ان میں سے آ جائیں، تو آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی پیپر اتنا ایزی ہوتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ MPT میں، بلکہ لاسٹ ٹائم تو اتنا آسان تھا کہ وہ بالکل بیسک کویسچن پوچھے گئے تھے۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جو مطلب آپ کی جو پیپرز ہوتے ہیں نا CSS کے، اس میں MCQs مشکل ڈالتے ہیں، ورنہ یہ MPT میں بہت آسان ڈالتے ہیں۔ جی بیٹے آپ بات کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا جو ایک ان باکس میں کویسچن کیا وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سر 12 کون سا لوی کیا وہ سر بتا دیں تھوڑا۔ جی سہیل کون سا آپ کا سوال ہے؟ 12 نمبر پر ہے سر 12 کویسچن، اس میں جو لاسٹ میں ڈی والا لوی اس کے بارے میں سر تھوڑا لوی ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام تک کا یہ شجرہ آپ پڑھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام تک کا شجرہ، تو اس میں لوی کا بھی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر طارق جمیل جو ہے وہ شجرہ میں پڑھتے ہیں، یہ لوی کا نام اس میں جو ہے لوی بن مالک شاید ہے، یہ کیا ہے، تو یہ لوی اس میں آتا ہے۔ جی شاہزین آپ نے کویسچن کیا کیا؟ سر میں نے سر وہ جو دوسرا کویسچن ہے اس کا آپ تھوڑی دیر بعد جواب دیں۔ تھوڑا سا آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، میں پھر ان باکس میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ سر میں اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب دوبارہ پڑھیں۔ جی بتائیں۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے 14 نمبر MCQ میں مینuscripts کی بات کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو اس کے لیے کوئی فائٹ نہیں ہوئی، مطلب کوئی جیسے غزوہ یا سیاحت، مطلب کچھ نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں، جس وقت یہ اب قسطنطنیہ تو فتح ہو گیا، تو اب قسطنطنیہ میں جتنے بھی جوز تھے، اب ظاہری بات ہے جوز کے پاس ایک پوری نالج کی ٹریڈیشن تھی۔ جوز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پرانے دور سے جو ہے نالج کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے جو یہودی علماء تھے، نالج کے اوپر ان سب کا جو ہے وہ اثر و رسوخ، اور لیٹن لینگویج کے بھی یہ ماہر تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ لیٹن لینگویج سے انہوں نے علم کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہونے دیے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے اس کے دور میں جا کے وہ بھی ایک پادری تھا، تو انہوں نے پھر یہ یورپ میں جو ایک ریفارمیشن موومنٹ چلائی، اور انہوں نے کہا کہ جی جو بائبل ہے اس کو دوسری جو ادر یورپین لینگویجز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے تبھی تو پھر آگے ریفارمیشن یعنی یہ اور آگے پھر پروٹیسٹنٹ موومنٹ چلتی ہے، جو پروٹیسٹنٹزم ہے۔ تو مارٹن لوتھر کے جو پیروکار تھے وہ آگے پروٹیسٹ انہوں نے چونکہ کیا، چرچ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو پھر وہ دو الگ فرقے ہو گئے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کیتھولک ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہیں۔ تو وہ اپنا علم جو ہے وہ ساتھ لے کے گئے،
اور انہوں نے پھر جا کے پھر یورپ میں مزید جو ہے اس موومنٹ نے روم کے اندر اٹلی کے اندر جو ہے جا کے اس نے جو ہے وہ لوگوں میں شوق زیادہ پیدا ہوا اور پھر یہ 200 سال یہ موومنٹ چلتی رہی. ٹھیک ہے نا, 15 سینچری سے آگے 17 سینچری تک یہ موومنٹ چلتی رہی احیاء علوم کی. اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو باقی جتنی بھی موومنٹس چلی ہیں یورپ میں, یعنی ریفارمیشن کی موومنٹ چلی ہے, پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ انلائٹن موومنٹ چلی ہے, تو وہ بھی اسی کی بنیاد کے اوپر, پھر ہیومنزم کی موومنٹس ہیں, تو بہت ساری موومنٹس نے اسی سے جو ہے. پھر ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو کلونائزیشن دنیا کی ہوئی ہے, تو کلونائزیشن میں بھی اس علم کا بڑا اہم رول تھا کہ جب ان کو علم سے محبت ہوئی, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ 15 سینچری تک جو یورپ کا جو دور ہے 5th سے 15 سینچری تک ان کا ڈارک ایجز کا دور ہے. ٹھیک ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو 1000 ایئرس کا جو پیریڈ ہے یہ ڈارک ایجز کا ہے, اور یہی پیریڈ جو ہے وہ اسلام میں جو ہے یہ گولڈن پیریڈ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 7th سینچری سے 13th سینچری, مڈ 13th سینچری, یعنی جس وقت بغداد کا فال ہوتا ہے ہلاکو خان کی وجہ سے, تو تب تک جو ہے یہ مسلمانوں کا عروج کا دور تھا, مسلمانوں کا علم کا یہ عروج تھا اس میں. اور اسی دور میں آپ دیکھیں کہ اسپین میں قرطبہ اور گریناڈا کی جو درسگاہیں تھیں ان کا عروج تھا, پھر یہیں سے آگے یورپینس نے نالج, اور یہ اسپین اور اٹلی یہ ساتھ ساتھ علاقے پڑتے ہیں, تو یہ یہاں پہ موومنٹ چلی. جی بیٹے اور کوئی کوشچن؟ کوشچن پوچھا کریں آپ لوگ, اس سے یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو تھینک یو سو مچ, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. روز کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر یہ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی, جس میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے MCQs ملیں گے. جی بیٹے. سر وہ میں نے چیٹ میں کوشچن پوچھا تھا, اگر آپ اس کا جواب دے دیں. جی میں نے سمجھا شاید آپ نے یہی پوچھا ہے. جی جی وہ بتا دیں سر. اچھا جی, کیونکہ ہمیں اسلامک اسٹڈیز صرف ایکڈیمک لیول تک پڑھائی اور سکھائی گئی ہے, اس لیے کافی چیزوں کی نالج نہیں ہے ہمیں. اور میرا یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر بیک گراؤنڈ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا دیا کریں. ایون اگر تو بیٹے یہ تو بیک گراؤنڈ کا ہمارے پاس دیکھیں نا صرف 20 سے 25 منٹس ہوتے ہیں, ابھی یہ آگے اور بھی کلاس ہے, تو ان ڈیٹیل جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے وہ تو کلاسز میں ہی ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ میں اتنا ڈیٹیل اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. آگے آپ کے یعنی اکتوبر میں یہ ٹیسٹ ہیں, تاکہ اگر ان میں سے نہیں آتا, ضروری نہیں ہے کہ انہی میں سے ہی آ جائیں, تو لیکن آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہو, ارد گرد کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے پاس. تو باقی تو میں کلاس میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتا ہوں, اور اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ میرے خیال میں وہ بعد میں پھر MCQs کی اتنی ضرورت بھی نہیں پڑتی, پھر ہم ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہی غزوات کی جب بات آتی ہے تو اس میں وہ اکثر یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی. تھینک یو سو مچ, کل انشاءاللہ ملاقات. باقی جو کوشچنز ہیں وہ آپ کے کل. اوکے, اللہ حافظ.